پاکستان کی اکانومی کا آپ اگر ٹرو بیک بون کہیں, کوئی بھی بندہ اگر کمپلین کرتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی, کسی بھی چیز کی کہ ملک کیوں نہیں چلتا, ملک کے مسائل کیا ہیں, تو انرجی اس کی سر فہرست ہوتا ہے. آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس 4 پاور پلانٹ ہیں, ایک 6 روپے کی بجلی بناتا ہے, ایک 12 روپے کی بناتا ہے, ایک 18 روپے کی بناتا ہے, ایک 24 روپے کی بناتا ہے, تو آپ کون سے والے کو چلائیں گے؟ جی, لیکن یہاں تو ہوتا ہے کہ 12 روپے والا بند پڑا ہے, 24 روپے والا چل رہا ہے. میں تو ریڈی ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ میرے سے بجلی بنوائیں, آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں, میں اس کا مجاز ہوں آپ کو بجلی بنا کے. آج آپ کے پاور پلانٹس جو بیس لوڈ پاور پلانٹ کنسیڈر ہوتے ہیں بہت سے, وہ پارشل لوڈ پہ اپنی 100% کیپیسٹی پہ نہیں چلتے. سرکار نے پاور پلانٹس ہیں, این ٹی ڈی سی, این جی سی ہے, اس کے بعد اس کے تمام تر سٹرکچر ہے, اس کے بعد آپ کے گھر تک وہ الیکٹران پہنچتا ہے نا. تو آپ ایک ادارہ تو پرائیویٹائز کر دیں گے جو کہ کسٹمر فیسنگ ہے, پولز اینڈ وائرز ان دا سٹیز, لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی ریفارم ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کی بھی تو ایشورنسز ہوں گی نا. بیکاز اگر جب تک یہ ادارہ ریفارم نہیں ہوگا, لائکلی ہوڈ ہے کہ وہ کنسیشن ماڈل والی جو اینٹیز ہیں وہ شاید وہ پرفارم نہیں کر سکیں. 3 لاکھ ٹن کا سمیلٹر جو ہے وہ 450 میگا واٹ نان سٹاپ 350 دن تک اگر وہ استعمال کرتا ہے 24 گھنٹے. آپ کو ایسی اگر کاپر سمیلٹر ہے تو وہ 150 میگا واٹ. آئی ٹیل یو, آپ اپرچونٹی تو کریٹ کریں. میں نے 2015 میں لوگوں کو دیکھا ہے واپس آتے ہوئے, انرجی سیکٹر اتنا فلرشنگ تھا, باقی چیزیں چھوڑیں, اس کے لیے آپ کو ہر بندہ پاکستان ریٹرن نظر آتا تھا. جب ہم نے پاور پلانٹ لگانے تھے تو 10-15 ہزار میگا واٹ پاور پلانٹ لگائے. اس ملک نے تربیلا ڈیم جیسے منصوبے پبلک سیکٹر میں لگائے جو کہ دنیا میں پڑھے جاتے ہیں کہ ٹائم سے پہلے اور بجٹ سے کم میں لگے. تو جناب اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ مہنگی ترین بجلی خریدنے پہ مجبور کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو گردشی قرض سرکولر ڈیٹ کا مرض جو ہے اسی طرح قائم ہے, حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, لیکن گردشی قرض اپنی جگہ پہ ویسے ہی کھڑا رہتا ہے. قرضہ لے کر یہ جو ہے کچھ اس کو کم کرتے ہیں لیکن وہ دوبارہ کہتے ہیں نا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آئی پی پیز وہ مسئلہ ہے, مسئلے کا حل ہے, ان کو جو ولن بنا کر پیش کیا گیا اس میں کتنی صداقت ہے. اور اسی طرح کے ہم کچھ اہم جو سوالات کریں گے, پیچیدہ سوالات ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے آسان جواب ہمیں ملیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کامران کمال صاحب, سی او ہپکو, اور کسی جو کہتے ہیں نا کہ انرجی سیکٹر کا بہت بڑا نام ہے, ممتاز ایکسپرٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے پاکستان کے. انہوں نے پبلک پالیسی میں ماسٹرز کیا ہارورڈ سے. بہت بہت شکریہ جناب کامران کمال صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. آسان سوال سے شروع کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ جواب پیچیدہ ہوگا, کہ ہم پاکستانی کیوں اتنی مہنگی بجلی پورے خطے میں سنا سب سے زیادہ پر یونٹ ہم ابھی تک کاسٹ دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ سمجھائیے آسان لفظوں میں, نان ٹیکنیکل زبان میں. جی السلام علیکم عامر, تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں, آسان جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ کچھ تاریخ میں جانا ضروری ہے. بغیر تاریخ کے اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال پوچھیں گے تو شاید یہی لگے کہ ہماری بہت مہنگی بجلی ہے. لیکن یہ بجلی ہم نے کس دور میں لگائی, اس وقت کے فیصلے جو بھی ہم نے آج سے 10 سال پہلے 8 سال پہلے فیصلے کیے, یہ اس کا نتیجہ ہے. اور سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ آج ہم کیا فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ کیا مہنگی بجلی سستی ہو سکے گی. تو جس وقت یہ فیصلے کیے گئے اس وقت میرا خیال ہے ہم سب کو یاد ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی بڑے شہروں میں. بڑے شہروں سے مراد ہے لاہور, فیصل آباد, گجرانوالا. 2 گھنٹے بجلی آتی تھی, 1 گھنٹہ بجلی نہیں آتی تھی. تو ہر بندہ کہتا تھا کہ کسی بھی قیمت پہ مجھے بجلی دے دی جائے. جب آپ کوئی چیز وقت بوقت ضرورت خریدتے ہیں تو آپ اس وقت اس کا ریٹ نہیں چیک کرتے, آپ کہتے ہیں جو بھی ہے, اور جلد بازی میں فیصلے ہوتے ہیں کچھ چیزوں پہ. اور اس وقت جب ہم نے فیصلہ کیا تو ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہماری پاکستان کی معاشی حالت بہت بہتر تھی, 6 سے 7% سے ہمارا جی ڈی پی گرو کر رہا تھا. تو ہم یہ اسیوم کر رہے تھے, یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم 15,000 سے 18,000 میگا واٹ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بڑھ کے 30 سے 32,000 میگا واٹ ہو جائے گی. کیونکہ آپ ہر اکنامک ماڈل یہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آج کل ہم کس طرح سے بڑھ رہے ہیں اور آگے 10-15 سالوں میں ہم کیسے بڑھیں گے. تو اس حساب سے ہم نے بہت سے پاور پلانٹوں کا فیصلہ کیا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ 2008 سے 2013 تک جو لوڈ شیڈنگ تھی, اس وقت کوئی ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا پاور سیکٹر کے اندر, کیونکہ گردشی قرضے شروع ہو چکے تھے. تو گورنمنٹ کو کچھ مشکل فیصلے کر کے کچھ ایشورنسز دینی پڑی کہ ہم یہ پاور پلانٹس لگائیں گے. اس میں سی پیک کے انڈر ہم نے 8 سے 10,000 میگا واٹ لگائے. اس میں RLNG کے پلانٹس جو کہ جلدی آ سکتے تھے, کیونکہ اس وقت فوکس یہ تھا کہ جلد از جلد اس کمی کو پورا کیا جائے. لیکن اس وقت جو ایک
کیلکولیشن میں یا جو آپ کہتے ہیں کہ رسک فریم ورک میں آپ نے نہیں اسیوم کیا کہ کیا ہوگا کہ اگر ہماری جی ڈی پی گروتھ 6 سے کم ہو کے 3%، ویسے تو بیچ میں وہ منفی ہو گئی، 3% ہو جائے گی، تو کیا ہم ان کو کس طرح سے پے کر سکیں گے؟ یہ جو بجلی کے کارخانے لگتے ہیں اس میں ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور آپ نے ایک فریم ورک جو کہ 90 کی دہائی سے چل رہا ہے اسی کو باقیوں کو آفر کیا، کوئی فرق نہیں آفر کیا، کوئی اس میں ایسی کوئی خاطر خواہ کوئی انسینٹیو نہیں دیا گیا تھا، سوائے اس کے کہ آپ آ کے لگائیں اور چلائیں اور ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ آج جب ہماری گروتھ اس طرح نہیں ہوئی اور آج ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ 18 سے 20 ہزار میگا واٹ گرمیوں میں ہوتی ہے اور سردیوں میں تو 10 ہزار سے بھی کم ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں، اگر میں مثال دوں، آپ نے 10 گاڑیاں آرڈر کر لیں کہ میرے مہمان آئیں گے، میری پاپولیشن بڑھے گی، اور اب آپ کے پاس جو پاپولیشن ہے وہ ہر ایک نے اپنی ایک ضرورت سے اپنی موڈ آف ٹرانسپورٹ بھی رکھ لیا جو کہ سولر کی فارم میں ہے، اور اب آپ کو وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے کرایہ دینا پڑے گا، اس کی وجہ سے آپ کی جو ضرورت ہے، استعمال ہے، وہ کم ہے اور آپ کے پاس پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہے۔ اور اس کے باقی حصے ہیں، میں اس کو باقی تفصیل میں بعد میں بتا دوں۔ لیکن لوگ ڈسکریج بھی تو ہوتے ہیں جب آپ نے مہنگی اتنی کر دی بجلی، تو ہم سب جو ہیں کہتے ہیں پاور سوئچ آف کرتے رہتے، آن نہیں کرتے۔ تو یہ بھی تو آپ لوگوں نے کیا نا، آپ سے مراد کے فیصلہ سازوں نے۔ پھر ایک جو تنقید ہوتی کہ جی بد انتظامی، بہت ہی پور پلاننگ۔ اچھا، پور پلاننگ کی ایک مثال ہے کہ ساہیوال میں آپ نے کول پاور پلانٹ لگایا۔ اب آپ سوچیں عقل مندی کا بھی فیصلہ کہ کیوں کیا، امپورٹڈ کول کے اوپر کراچی پہ اترے گا، کراچی سے جائے گا چک چک کرتا ہو وہ ساہیوال تک، اور اس کے بعد وہاں پہ چلے گا، تو بھائی پھر تو یہی ہونا تھا جو ہو رہا تھا۔ تو اس پہ جو کوتا بینی ہے ہمارے پالیسی سازوں کی، وہ کیوں آپ اگنور کر رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جی جلد بازی میں فیصلے کیے، اس لیے کیے کہ جی بجلی نہیں تھی ہمارے پاس، لیکن پلاننگ یہی تو ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک عام ناظر کے لیے تو یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے، لیکن اس کے حقیقت ٹیکنیکل سرکمسٹانسز اس کے برعکس ہیں۔ وہ ساہیوال میں لگ گیا، اس لیے آج وہ سب سے زیادہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلانٹ ساؤتھ میں لگے 10,000 میگا واٹ، ان کے لیے سرکار کا ایک ادارہ ہے NGC، نیشنل گریڈ کمپنی، اس نے ایک پلاننگ کی تھی کہ میں ٹرانسمیشن لائنیں بناؤں گا اور میں 4,000 میگا واٹ کی HVDC، ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ لائن، ایک تو جو ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ وہ لگاؤں گا، 2 ان میں سے ایک تو پلاننگ کے دوران ہی کہیں ختم ہو گئی، اور جو آج 4,000 میگا واٹ کی HVDC لائن ہے اس پہ میکسیمم لوڈ جو آپ ساؤتھ سے نارتھ کیری کر سکتے ہیں وہ 2500 سے۔ میں نے وہ پیپر دیکھے جس میں چائنیز نے ان کو ایڈوائز کیا کہ بابو نہیں لگانا وہاں پر، انہوں نے کہا جی آپ کا یہ مطلب ایگریکلچرل بیلٹ ہے۔ جی بالکل ہے، خیر اس سے تنقید ہے، انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہ کیا لیکن گیا۔ جو لگے، جو ساؤتھ میں لگے، جو سب سے سستے تھر کول کے پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے آپ نے ٹرانسمیشن کی کنسٹرینٹ بلڈ کر دی، اور نیوکلیئر کے سب سے سستے پلانٹ ہیں، ٹھیک ہے ان کی کیپٹل کاسٹ زیادہ ہے لیکن ان کی جو مارجنل کاسٹ ہے بہت کم ہے۔ آپ ان کو سب کو اکٹھے لاہور تک یا فیصل آباد تک نہیں لے جا سکتے، بیکاز جو ترسیل کا نظام ہے اس پہ محنت نہیں ہوئی۔ تو میں یہ جو آج بجلی کے ریٹ ہیں، پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ IPPs ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں اور ان کی بیلنس شیٹس اور سب کچھ بڑے، ان کا منافع بڑا مطلب آسان زبان میں پڑھا جا سکتا ہے، آپ بھی جا کے آن لائن دیکھ سکتے ہیں یا CCP کے پاس ڈیٹا ہے باقی جگہوں پہ، لیکن جو بیچ میں ترسیل کے ادارے ہیں ان میں جتنی زیادہ بد نظمی ہے اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا۔ اور آج سوال ہے، میں نے اور جب آج ہم جیسے لوگ کرتے ہیں جب بھی تو کہتے ہیں کہ بد انتظامی کوتا بینی ہمارے پالیسی سازوں کی ہے نا، کہ آپ نے چلے یہ کام کر دیا لیکن آپ نے سپلائی لائن کا نہیں سوچا۔ آج مجھے یہ بتائیں، بتائیں، میں کس سے یہ سوال کروں گا؟ اچھا آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس 4 پاور پلانٹ ہیں، ایک 6 روپے کی بجلی بناتا ہے، ایک 12 روپے کی بناتا ہے، ایک 18 روپے کی بناتا ہے، ایک 24 روپے کی بناتا ہے، تو آپ کون سے والے کو چلائیں گے؟ 6 والے کو چلائیں جی، لیکن یہاں تو ہوتا ہے کہ 12 روپے والا بند پڑا ہے، 24 روپے والا چل رہا ہے۔ اب یہ قصور میرا ہے، میں تو ریڈی ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ میرے سے بجلی بنوائیں، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، میں اس کا مجاز ہوں آپ کو بجلی بنا کے۔ آج آپ کے پاور پلانٹس جو بیس لوڈ پاور پلانٹ کنسیڈر ہوتے ہیں بہت سے، وہ پارشل لوڈ پہ اپنی 100% کیپیسٹی پہ نہیں چلتے۔ اس کا آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور ڈیمانڈ جو ہے وہ سٹیڈی نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری تو کسی ایک پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں، اس کے پاس اس کی ذمہ داری ان پلانرز کے پاس ہے۔ دوسری چیز جو ہوئی، اچھا میں ایک وضاحت کر دوں، میں تنقید پرائیویٹ سیکٹر پہ نہیں کر رہا، میں تنقید کر رہا ہوں جو پاکستان کے پالیسی ساز ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کا فریم ورک بنایا کہ وہ جو ہے وائبل نہیں ہو کے دے رہا۔
سر اور مطلب وہی عقل مند لوگ جو ہیں مطلب جنہوں نے سب کچھ کیا وہی اب مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا دوائی دل بھی بیچ رہے ہیں. جی درد دوائی دل جس کو کہتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے آپ میں یہ دیکھا نہیں کہ ہم یہاں پہنچے کیسے. انفارچونیٹلی جو نیریٹو بلڈ ہو جاتا ہے کہ جی پرسن اے از رسپانسبل اور پرسن بی جو آپ پرائیویٹ سیکٹر اور اس کی بات کرتے ہیں, آپ ہمیشہ نیریٹو میں صرف آئی پی پیز کا نام لیا جاتا ہے بیکاز دے آر دا ایزیئر ٹارگیٹ. ابھی تک نہیں لیا میں نے. نہیں آپ نے نہیں لیا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پچھلے سال, تو آپ کو یہ بھی لوگوں کو یاد کروانے کی ضرورت ہے ایسی چیزیں ہم 3 دفعہ کر چکے ہیں. 1999 2000 میں, 2020 میں, 2024-25 میں, اور مسئلے کا حل نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے مائٹ بی اے پرابلم, لیکن یہ صرف پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اگر مسئلے کا حل ہونا ہوتا ہے ایک چیز کو آپ 3 دفعہ ریفارم کریں تو وہ ہو مسئلہ. تو مطلب اگر آپ نے کسی مرض کی تشخیص کر لی اور اس کو آپ نے 3 دفعہ ایڈریس کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سسٹم میں کوئی اور بھی خرابی ہوگی. میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں پورا انرجی ویلیو چین ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. جو فیصلے ہیں فیصلہ سازوں کو, اس فیصلہ سازوں میں ہر سٹیک ہولڈر جو اس سے منسلک ہے. تو یہ میں ہرگز نہیں کہتا کہ کوئی ایک باڈی ہے, کوئی ایک مطلب آفس ہے جو اس کے لیے, جتنے بھی لوگ ہم اس سے وابستہ ہیں ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمیں ترسیلی نظام, ہمیں ڈسٹریبیوشن کمپنیاں, ہمیں جو پالیسیاں, مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج کل بڑی بات کی جاتی ہے نیٹ میٹرنگ پہ, بڑا برا لگتا ہے. آپ کا اور میرا ٹیکس ہر سال بجٹ میں سرکار چینج کر دیتی ہے, کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آپ نے ایک امپلائمنٹ لی, میں نے بھی ایک امپلائمنٹ لی. میں نے جب سائن کیا تو اس وقت میری امپلائمنٹ میں تو یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ اگر ٹیکس بڑھ گیا تو آپ مجھے 10% یا 15% کا انکریمنٹ دیں گے یا کم کر دیں گے. یہ آپ کی کمپنی آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. لیکن بعض اوقات آپ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے, ایک زمانے میں جب 2012-13 میں سولر کی پرائسز 40 روپے یونٹ ہوا کرتی تھی, اس وقت آپ نے لوگوں کو کہا کہ انکریج ہوں وہ سولر اپنی چھت پہ لگائیں. تو آپ نے ان کو ایک ٹیرف دیا کہ آپ اگر جو وافر بجلی ہوگی, کیونکہ اس وقت میرے پاس قلت تھی, تو آپ دیں گے, میں آپ کو جو بھی 27 روپے 25 روپے جو بھی ریٹ تھا میں آپ کو دوں گا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی تمام فیصلے تو آپ بدل سکتے ہیں, ذاتی ٹیکس بدل سکتے ہیں, کارپوریٹ ٹیکس بدل سکتے ہیں, آئی پی پیز کے جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں وہ بدل سکتے ہیں, سب کچھ اس ملک میں بدلا جا سکتا ہے, لیکن نیٹ میٹرنگ نہیں بدلی جا سکتی, کیونکہ وہ 1.5 سے 2 لاکھ صارف جو امیر ہیں جو اپنی چھت پہ لگا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے گریڈ پہ لوڈ نہیں آ رہا, جو میں نے لگایا تھا انہی کی وجہ سے, انہی لوگوں کی وجہ سے. تو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جو پیسے میں نے آپ کو دے دیے وہ واپس کریں, لیکن اگر اس کی وجہ سے گریڈ انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے تو مجھے اس پہ فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ مجھے مطلب اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے کرنا ہے. جو آپ نے انرجی اصلاحات کی بات کی سیکٹر میں ہونی چاہیے, یہ بات سنتے سنتے یقیناً کان پک گئے. حکومتیں آئیں گئیں لیکن اصلاحات ہو کے نہ دی, اور سب نے بڑے دعوے کیے کہ ہم کریں گے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, نام لیں, فوجی حکومتیں, سب نے کہا نہیں کہ ہم کریں گے. کیا وجہ ہے کہ اصلاحات نہیں ہو پائیں؟ اور وہ کیا مطلب, وہ سب کو پتہ ہے جی لائن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, تھیفٹ ہے, لیکن یہاں پہ جو کہتے ہیں نا مرض کا علاج ہے وہ یہ کہ جی آپ ٹیرف بڑھا دیں, تو بہت ہی ایزی سولوشنز پہ جاتے ہیں. اس بار بھی یہی ہوا ہے. جی دیکھیں آپ نا, زمانہ طالب علمی سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, جب ہمیں کوئی مشکل اسائنمنٹ ملتی تھی نا تو وہ 2 ہفتے مل جاتا تھا ٹائم, لیکن کرتے ہم آخری دن ہی تھے. ہم اس کو کہتے تھے میں اس کو ارینج کروں گا, پروکریسٹینیشن. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو ریفارم کرنے ہیں نا تو اس کے لیے کوئی 3 سالہ منصوبہ نہیں چاہیے. آج اگر ہم واقعی اس کے بارے میں سیریس ہیں تو ہمیں ایک ٹائم لائن سیٹ کرنی پڑے گی کہ یہ ڈیٹ ہے, اس میں یہ پورے کا پورا سیکٹر ریفارم ہوگا. جب یہ پچھلے سال بھی بہت یہ بات رہی کہ جی ہم 102 یا 104 آئی پی پی کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں گے, یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, تو میں نے بہت سے لوگوں سے کہا کہ دیکھیں ہم پارٹ آف دا پرابلم تو ہو سکتے ہیں لیکن صرف پرابلم نہیں ہو سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم ان کو کر لیں, اس کے بعد 3 مہینے بعد ہم ساری چیزیں ختم کر لیں گے. آج اس 3 مہینے کو 15 مہینے ہو گئے. تو ضرورت آج بھی اس بات کی ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگلے 12 مہینے میں کر گزروں گا. اینڈ دیر از این انگلش سیئنگ کہ ڈونٹ لیٹ دا پرفیکٹ بی دی اینیمی آف گڈ. پرفیکٹ سولوشن اس ملک میں نہ کسی بھی انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں آیا, کسی پرائیویٹ اینٹی میں آیا, کسی بھی ایجوکیشنل ہیلتھ کسی میں بھی نہیں آیا. سو لیٹس ڈو وچ از گڈ انف. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی گڈ از دا اینیمی آف گریٹ. جی بالکل ہے, لیکن ہمیں اپنے کانٹیکسٹ میں بات کرنی ہے. دیکھیں ہم بہت سی چیزیں ویسٹ سے اور ان اکانومی سے جہاں پہ بہت سی چیزیں جو انیبلنگ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہمارے سے.
مثلاً یہاں کی آب و ہوا ہی فرق ہے. اب اگر آپ مجھے مطلب ونٹر جیکٹ پہنا دیں گے کیونکہ یورپ میں اور باقی ملکوں میں سردی ہوتی ہے, اچھے لگتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے, تو میں یہاں تو نہیں, یہاں تو 40 ڈگری ہو جاتا ہے, 45 ڈگری ہو جاتا ہے, 50 ہو جاتا ہے, اور کم سے کم جو ہے وہ کہتے ہیں بلونڈ کچھ بھی پہن لے اچھے لگتے ہیں. جی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اگر ایک ضرورت ہے تو وہ ہے انرجی ریفارم ایمرجنسی کی ضرورت. اگلے 6 سے 12 مہینے میں ایک ٹائم لائن ہو, جو بھی ہو. ہم نے اچھی مثالیں بھی دیکھی ہیں, یہ ریفارمز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسا سیکٹر جس سے ہم سب منسلک ہیں, سب افیکٹ ہوتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کا آپ اگر ٹرو بیک بون کہیں, کوئی بھی بندہ اگر کمپلین کرتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی, کسی بھی چیز کی, کہ ملک کیوں نہیں چلتا, ملک کے مسائل کیا ہیں, تو انرجی اس کی سر فہرست ہوتا ہے. اچھا, یہ میں سمجھوں کہ یہ حکومت کیا آن ٹریک ہے, اس نے کچھ اصلاحات کی. میں محمد علی صاحب نے بڑی محنت کی, انہوں نے ایک انرجی رپورٹ دی تھی, وہ تو پی ٹی آئی کے زمانے میں دی تھی, اس کے بعد سے مسلسل سن رہے ہیں کہ جی انرجی سیکٹر ریفارم. تو کیا اب یہ حکومت آن ٹریک آئی ہے اس معاملے پہ؟ جی, بہت سی چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی, جیسا کہ انہوں نے اس ریفارم کو شروع تو کیا اور اس کے اوپر بہت سا کام بھی ہوا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ابھی بھی 1-1.5 سال بعد 2 سال بعد ہم اس مسئلے پہ کانورسیشن کر رہے ہیں, اور ابھی پچھلے ہفتے آپ نے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ بھی سنی کہ ہم نے ٹیرف کم کر دیا اور ایک انسینٹیو دیا گیا, تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ اس پیس پہ نہیں چل رہا. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت پرسنلی یہ کوشش کرنی پڑے گی. انڈسٹری کے وہ شخصیت ہیں, کیا وجہ ہے کہ سلو پیس کیوں ہے؟ یہ تو ٹاپ پرائیورٹی ہونا چاہیے نا. دیکھیں, زور و شور سے شروع کیا تھا, جیسے میں نے کہا کہ بعض اوقات یو وانٹ ٹو فائنڈ اے پرفیکٹ سولوشن اینڈ اے پرفیکٹ ٹائم فار ڈوئنگ اٹ. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بڑے سالوں سے, دہائیوں سے ہم سنتے آئے تھے, آج بھی ہو گئی, اس پہ تنقید تو شاید کم نہیں ہوئی, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چلیں کم از کم. میرا ذاتی خیال یہ ہے, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پبلک پالیسی, کہ دنیا اب ڈفرینٹ طرح سے چل رہی ہے. ہمیں اپنی جو بینڈ وڈتھ ہے, ریگولیٹری بینڈ وڈتھ, وہ اسی طرح بڑھے گی کہ اگر آپ اپنے سارے پبلک سیکٹر, جتنی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, ان سے مطلب ان کے اوپر جو فوکس آپ کا کم ہوگا, تو آپ جو واقعی اسٹیٹ کے کرنے والے کام ہیں, ان کو بہتر ریگولیٹ کرنا ہے, کیسے وہ چل رہا ہے, وہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ انرجی سیکٹر میں آپ کو ایک ٹرانسفارمیشن اور ایکسلریٹڈ پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت دیر سے کام ہو رہا ہے, اس کو ذرا ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ادارے, کوئی بھی ادارہ لمبو میں نہیں چل سکتا. اور میں نے جیسے بتایا کہ این جی سی نے, جب میں کوٹ بتاتا ہوتا ہوں, ہمارا تھر کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا, ہمیں بہت زور لگایا گیا کہ آپ ڈیلیڈ ہیں, جلدی کریں, اور اس حکومت نے ہمیں بہت زور لگایا کہ آپ 2022 میں ہم نے اپنا پہلا پلانٹ جب سٹارٹ کیا, تو جو ہی ہم نے اس کو کمیشن کر لیا. کمیشن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے تمام تر پیرامیٹرز میٹ کریں. ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جی یہ لگاتار چل سکتا ہے, جو انہوں نے وعدے کیے تھے, جو چیزیں, وہ ایک ٹیکنیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس کے چلنے کے 15 دن کے بعد وہ 3 مہینے تک بند رہا, کیونکہ ٹرانسمیشن لائن جو بننی تھی وہ نہیں بنی. تو ایسی بہت سی جگہوں پہ بہت سے مسئلے ہیں, اس پہ بہت سا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن پبلک سیکٹر, اگر میں یہ ایکسیوم کروں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی پیس پہ کام کر سکتا ہے, فیصلے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے ایک ضروریات ہیں, کیونکہ اس کا ایک ماضی ہے. آپ نے پبلک پروکیورمنٹ کرنی ہے, آپ نے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے, آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے لاز ہیں اس کے مطابق. پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بورڈ رسپانسبل ہوتا ہے, اینڈ دے ہیو اے ڈفرنٹ اتھارٹی ورسز اے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں, محمد علی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا, پرائیویٹائزیشن کر دی پی آئی اے کی, وہ اس کی بھی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آئے بھی, بات بھی ہوئی. میرا خیال ہے کہ کسی ایک کو اس کا مطلب بیٹن دے دینا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ یہ ٹائم لائن ہے, یو ہیو ٹو ڈیلیور. میرا خیال ہے جب یہ پرائیویٹائز ہو جائے گا تو اس کے بعد. اچھا, گردشی قرض جو ہے وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑی علامت ہے اس پورے مرض کی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے ہم ریفارم کر رہے ہیں, اور آپ نے قرضہ لے کے پتہ نہیں 1.2 ٹریلین کا قرضہ بورنگ کر کے آپ نے کم بھی کیا. لیکن جب ہم پہلا ہاف دیکھتے ہیں اس کرنٹ رواں سال کو, اس میں وہ قرض جو ہے پھر بڑھ گیا ہے 75 بلین کے قریب. تو اس کا مطلب ہے کہ علاج نہیں ہو پا رہا, اور وہ مرض اسی طرح سے جو ہے قائم و دائم ہے. نہیں دیکھیں, اب میرا خیال ہے ہم نے نا سپلائی پہ بہت بات کر لی, ہمیں اس ملک میں ڈیمانڈ جنریشن کرنی ہے. دیکھیں, اگر آپ ایک فیکٹری چلاتے ہیں, آپ تو یہ اسیوم کریں گے کہ میری فیکٹری پہ سڑک, پانی اور بجلی جو بھی ہے وہ مجھے ملے گی, اور ایک مناسب ریٹ پہ ملے گی, ٹھیک ہے. تو آپ اس فیکٹری کو بڑھانے پہ فوکس کریں گے. لیکن اگر آپ اس کی انرجی سولوشن پہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے, چھت پہ سولر لگائیں گے, پھر آپ ایک کیپٹیو پاور پلانٹ لگائیں گے, پھر آپ باقی چیزیں, کیونکہ آپ کا آرگیومنٹ یہ ہوگا کہ بجلی اتنی مہنگی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسی چیزوں کا ہمیشہ سے
جو سلوشن ڈھونڈا گیا وہ ڈیمانڈ ڈریون تھا. دیکھیں اگر آپ ڈیمانڈ میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ایک انڈسٹریل صارف ہے, وہ کچھ بھی ہے, اس کی اکانومی میں کنٹریبیوشن کیا ہے, اور اگر میں اس کو سستی بجلی دے دوں تو اس سے وہ 10 میگا واٹ سے 15 پہ ایک سال میں چلا جائے گا, تو ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ امپلائمنٹ بھی ہو, اس کے ساتھ وہ ٹیکسز بھی دے گا, اس کے ساتھ وہ اکنامک فیکٹر ملٹی پلائر جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈالر خرچ کسی کو دے گا, وہ جا کے آگے خرچ کرے گا تو وہ 6 سے 7 دفعہ اکانومی کے پہیے میں جائے گا. لیکن اگر میں نے اس کو نہ ڈیمانڈ کی وجہ سے کہ جی مجھے تو پرائز پوری چاہیے اور کراس سبسیڈائز کروں گا اور سب کچھ کروں گا, ایک اپنا میرا ایک سسٹم چل رہا ہے جو کہ اس کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں, تو وہ ڈیمانڈ کہاں سے آئے گی؟ پچھلے 3 سالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سیکٹر ریفارم بھی کر دیں تو ڈیمانڈ جنریشن کے بغیر یہ سولوشن نہیں ہوگا. شکایت کرتے ہیں جیسے آپ نے کیپٹیو پاور پلانٹس کو آپ سے مراد حکومت نے جو ہے ان کے خلاف ایک پالیسی بنائی نا کہ نہیں ہوگا, لیکن جو ہمارا سرمایہ دار ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے وہ کہتا ہے جناب مطلب ہے کہ الیکٹرک کی XYZ جو کمپنی ہے کہ الیکٹرک کا نام تو ایسی میں نے لے دیا, واپڈا ہو گئی, کوئی اور ہوگا, ان کی طرف سے میں کوئی شیورٹی نہیں ہے سپلائی لائن کی, بجلی چلی جاتی ہے, فلکچویشن ہوتا ہے, میری پتہ نہیں اربوں روپے کی کروڑوں روپے کی مشین ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, تو یہ ان کے کنسرنس تو ہیں. سر دیکھیں اسی ملک میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ نادرا پاکستان کا کبھی جب میں اور آپ شناختی کارڈ بنوایا کرتے تھے, آج کتنا ڈیجیٹل ہے, آپ کا بینک بھی آتا ہے وہ کرتا ہے, تو اسی اسٹیٹ نے جب واقعی فوکس کیا تو ڈیلیور بھی کیا نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واپڈا جس کی وجہ سے یہ سارے ادارے لگے, کیا آج ان میں یہ مطلب فوکس اگر وہ حاصل کر لیں تو آپ کو سب یہ چیزیں ممکن ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پرائیویٹ انویسٹر جو ہے وہ کسی یوٹیلیٹی یا ڈسٹریبیوشن کمپنی سے بہتر کام کر سکتا ہے. تو ضرورت ہے فوکس کی, ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نے پاور پلانٹ لگانے تھے تو 10-15 ہزار میگا واٹ پاور پلانٹ لگائے. اس ملک نے تربیلا ڈیم جیسے منصوبے پبلک سیکٹر میں لگائے جو کہ دنیا میں پڑھے جاتے ہیں کہ ٹائم سے پہلے اور بجٹ سے کم میں لگے. تو یہ اسی ملک کے لوگوں نے کیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک آرگیومنٹ ہے, کیونکہ یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے اس لیے ایک سرمایہ دار کہتا ہے کہ جی مجھے تو اپنا سلوشن خود ڈھونڈنا ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک سرمایہ دار کو 10 ارب کی فیکٹری میں 2 ارب روپیہ بجلی کے منصوبے لگانے میں اور چلانے میں لگتے ہیں, اگر وہی وہ 2 ارب اپنے کاروبار میں لگائے اور 10 ارب کے 10 ارب اپنے کاروبار میں لگائے تو ہو سکتا ہے وہ دنیا میں اور بھی کمپیٹ کرے. تو میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ, وہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ڈوئنگ بزنس. میرا بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن اس کی ایک ٹائم لائن کے ساتھ ہم اگر ڈیلیور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے مشکل دور ہم نے دیکھ لیا, 2-3 سال کے بعد آپ اتنی بجلی دیکھیں گے. تاریخی جملہ ہے کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان ڈوئنگ بزنس, یہ مطلب ہے کتنے ہمارے وزرائے خزانہ کہہ کے چلے گئے. مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں مطلب آپ نے بھی بچپن سے سن رہے ہوں گے, میں بھی سن رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور کچھ ہو کے نہیں دے رہا. کیا میرا پھر وہی سوال ہے کہ گزشتہ 4 برس میں کوئی اس طرف آپ کو لگا کوئی بیبی سٹیپس لیے گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے قدم ہی لیے گئے کہ نہیں لیے گئے؟ جی اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن اس تیزی سے شاید آپ کو ایک سست رفتار ہے وہ کام. جی بیکاز اس پہ دیکھیں نا پرائیویٹائزیشن جو ایک اچھی بات ہوئی, وہ PIA کی پرائیویٹائزیشن سے ایک کانفیڈنس تو ہوا نا کہ جب سرکار یا حکومت وقت چاہتی ہے کہ یہ کام ہم کر کے ہی مطلب وہ ہو گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں تو اس سے ہمیں کچھ امید بنتی ہے, لیکن کیا یہ 2 مہینے میں ہو جائے گی اگلی پرائیویٹائزیشن؟ یہ شاید ناممکن ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیٹ رائٹ اگر وہ فوکس کرے گی تو کیا ممکن نہیں ہے. اسٹیٹ نے 2 کام کیے انرجی سیکٹر میں جو ہمیں یاد ہے. تو IPP کو انہوں نے رینیگوشیٹ کیا ٹیرف, دوسرے انہوں نے کیپٹیو پاور پلانٹس کو حلال کر دیا. یہ 2 کام ہوئے نا, اور مطلب اس کے بعد سمجھ رہے تھے کہ جی چیزیں اچھی ہوں گی. تو پہلے آتے ہیں IPP کے اوپر. IPP کو جو ہے ہمارے یہاں ایک جو پاپولر نیریٹو ہے, پولیٹیکل نیریٹو ہے, اس پہ بطور ولن پیش کیا گیا کہ جی کہ وہ ایک دھام کی بجلی بناتے نہیں لیکن اتنا اربوں روپے کروڑوں روپے لے لیتے ہیں. جماعت اسلامی ہو, گورنمنٹ کے لوگ ہوں, اداروں کے لوگ ہوں, سب کے سب یہی بات کر رہے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ IPP خود سے تو نہیں آ گئے تھے, انہیں آپ نے بلایا, ان کو آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی, تو ٹھیک ہے آپ IPP کے ساتھ رینیگوشیٹ کریں, لیکن جنہوں نے یہ معاہدے کیے کہ جو بقول آپ کے آج غیر حقیقی ہیں, جو کہ مطلب بڑا ہی لاپ سائڈڈ قسم کے تھے, فائدہ تمام ان کو ہو رہا تھا, وہی لوگ بنانے والے اس کو سلوشن کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. یہ بڑی آئرنی نہیں ہے جی دیکھیں میں قصوروار ہیں کہ جن کی وجہ سے سب کچھ ہوا, مشکل میں آئی پوری قوم, وہی جو ہے آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم علاج کریں. کیا یہ جنہوں نے ڈبوئی وہی اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟
یہ ہوا ہے نا, یہی پیپلز پارٹی, یہی نون لیگ. مجھے پتہ ہے آپ اس پہ کامنٹ نہیں کریں گے تو میں بطور صحافی کہہ رہا ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ ان دو جماعتوں نے جتنے ہمارے پبلک سیکٹر ادارے ہیں اوور اسٹیفنگ کر کے اور بہت سارے مسائل کر کے انہوں نے تباہ کر دیے. اب وہی پرائیویٹائز کرنے کے لیے بیٹھ گئے. کیا کریں اس کے اوپر, کہاں جائیں؟ میرا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے نا, اس پہ ایک ہی کامنٹ کروں گا. وہ جارج مچل ہوتے تھے, آلدو آج کل ان کا نام کسی غلط روشنی میں آ رہا ہے, بٹ جارج مچل وہ ہیں جنہوں نے گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کروایا تھا امریکہ کے بہاف پہ ناردرن آئرلینڈ اور اس کے بارے میں. تو ان کی ایک اس کے اوپر ایک کیس لکھا گیا, تو اس کی ایک فرنٹ, اس کا ٹائٹل ہے وائی لک ٹو دا فیوچر وین پاسٹ از سو کمفرٹیبل. یہ ہمارے ملک کی تمام مسائل کو یہ انکیپسولیٹ کرتا ہے اور ڈیفائن کرتا ہے. ہم ماضی میں تو جو ہو گیا ہو گیا, میں نے آگے انکمفرٹیبل, جی آر پاسٹ از ویری کمفرٹیبل بیکاز اس کے بارے میں بات کرنی اتنی آسان ہے, اس کے بارے میں انگلیاں اٹھانی بہت آسان ہے. فیوچر کیونکہ آج مشکل ہے, کیونکہ فیصلے مشکل فیصلے. میں آئی پی پی پہ آپ سے بات کرتا ہوں, ایک جملہ کہہ دوں, اس کے بعد آپ آئی پی پی بات کیجیے گا. وہ جو ماضی ہے وہ پیر تسمہ پاک کی طرح ہمارے کندھوں پہ سوار ہے, وہی چہرے ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی سیاسی جماعتیں ہیں. جی اب آپ آئی پی جی لیکن دیکھیں اگر آپ forgive and forget سے آگے چلیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں انرجی سیکٹر میں پاکستان آیا 2008 میں. 2009 میں مجھے اتفاق ہوا اسلام کوٹ جانے کا. تھر کول کے بارے میں 1991 سے بی بی شہید کے زمانے سے ڈسکور ہوا, اس زمانے سے سب کچھ ہوا. میں گیا وہاں کیونکہ میں ٹیم کا حصہ تھا, ہماری کمپنی اس وقت کام کر رہی تھی, اس وقت میں اینگرو میں تھا. آپ یقین کریں گے کہ 2009 اور 2026 میں اسی طرح کا فرق ہے جیسے آپ ایک کئی 100 سال پیچھے چلے جائیں اور آج ایک ماڈرن شہر ہو. اس وقت وہاں پہ انسینٹیو دینے کی جب بات ہوتی تھی 2009-10 میں, تو کہ جی یہ تھر کول, تو بہت سے لوگ ناقد تھے کہ یہاں اتنی پیسے ڈبوئے جا رہے ہیں, یہ کبھی نہیں نکلے گا, یہ کوئلہ استعمال نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا, بیکاز یہ ہمارا ریسورس ہے, ہمارا یہ ایک ہے. اور اس وقت اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے بہت سے فائنینشیل انسینٹیوز دیے گئے. وہاں ایک ایئرپورٹ بنا, سڑکیں بنی, گورنمنٹ آف سندھ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی, اور آپ جو بھی کہیں انہوں نے ایک زیادہ برڈن فار دیئر شیئر ہولڈنگ اٹھایا. لیکن آج اس خطے سے 2400 میگا واٹ سستی ترین تھرمل بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. ہزاروں نوکریاں نکلیں, لاکھوں خاندان پاکستان میں اس سے وابستہ ہیں, سپلائی ہو, سب کچھ ہو. تو دیکھیں وہ بھی تو ایک اچھی مثال ہے. کسی نے یہ تو ذکر نہیں کیا کہ تھر میں جی ڈی پی گروتھ یا کنٹریبیوشن آئی, وہاں لوگوں نے پیسے بنائے, ٹیکس دیا, اس کی وجہ سے کتنے بزنسز فلرش کیے, جو میں ملٹی پلائر ایفیکٹ کی بات کرتا ہوں. آج تک کسی نے وہ سٹوری پیش نہیں کی. جب آپ کو لگا 1994 میں جب یہ کام ہوا, اس وقت ایک پائپ لائن بنی, اس وقت ایک آئل ٹرمینل بنا, اس وقت ایک ٹرانسمیشن لائن بنی, اس وقت ایک پاور پلانٹ بنا, اس سے کتنی فیکٹریاں روشن ہوئیں, اس سے ملک میں کتنی کنٹریبیوشن ہوئی, یہ تو آج تک کسی نے امپیکٹ نہیں لکھا نا. لیکن برے وقت میں ہم نے اس کو الزام دیا کہ جی یہ لوگوں نے غیر ضروری منافع کمایا. دیکھیں آپ کو دونوں چیزوں میں دیکھنا ہے کہ ایک وقت کی ضرورت تھی جب آپ نے کیا. آج بھی جو میں باری باری کہتا ہوں کہ تھر کول پورے پوٹینشیل پہ نہیں کام کر رہا, وہ تو کوئی نہیں روک رہا نا آپ کو, لیکن آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس سے چائنا نے تو کول سے فرٹیلائزر بنایا, کول سے کیمیکلز بنائے, کول سے بہت سی چیزیں بنائیں. ہم نے آج تک اس کو فلی ایکسپلوئٹ نہیں کیا, کیونکہ میں نے تو اس کو بہت سے انسینٹیوز دیے تھے, اور وہ یہ اس نیت سے دیے تھے کہ تھر کول جو ہے وہ پاکستان کی تمام تر انرجی ضروریات پوری کرے گا. دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی ایک ایسا امتزاج ہے. میں آپ کو یقین جانیے کہ آپ وہاں جا کے دیکھیں, لٹرلی جب اسٹیٹ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, سرکار نے کر لیا, اور انہوں نے, میں نے کہا کہ اپنا زیادہ برڈن بھی شولڈر کیا ان ڈیفیکلٹ ٹائمز. تو یہ ایک اچھی مثال بھی ہے. سو ہم صرف یہ کہنا کہ اس وقت لوگ صرف ایسے تھے, بہت سی چیزیں ہوئیں, لیکن اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں بزنس سے نکل جانا چاہیے. انرجی کا بزنس شوڈ بی پرائیویٹائزڈ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی منافع والی کچھ کمپنیاں ہیں انرجی سیکٹر میں, لیکن وہ منافع جو وہ ٹیبل پہ چھوڑ دیتی ہیں. ایک سوال آتا ہے کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ نکل جانا چاہیے اسٹیٹ کو, مطلب عقل یہی کہتی ہے. لیکن جب نجی کمپنیز آتی ہیں, جو ان کے ساتھ یہاں پہ سلوک ہوتا ہے کہ ان سے وعدے کچھ ہوتے ہیں. آئی پی پی کی مثال آپ کے سامنے پھر دہراؤں گا. ان سے ایک آپ نے ٹیرف کا سوورن گارنٹی دی کہ جی یہ ہمارا آپ سے معاہدہ ہے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں جناب اب ہم جو ہے مطلب آپ نے بہت پیسے بنا لیے, جو گناہ کبیرہ ہے, یا گناہ ہے, چلے گناہ کبیرہ نہیں ہے تو گناہ ہے یا جرم ہے, اور اب ہم رینیگوشیٹ کریں گے. تو کون آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا؟ وہ 10 مرتبہ سوچیں گے کہ جناب یہ تو اسٹیٹ آف پاکستان تو بدل جاتی ہے, آنکھیں بدل دیتی ہے اپنی. حکومت کے ساتھ ساتھ
فضا بھی بدل جاتی ہے، ہوا بھی بدل جاتی ہے. ہمارے یہاں فیصلے جو ہے نا یا جو منصوبہ بندی ہے وہ زمانہ امن میں ہونی چاہیے. ہم جو ہے نا حالت جنگ میں یہ سارے فیصلے کرتے ہیں کہ آج ہمیں پاور پلانٹ لگا دیں، آج ہمیں یہ چیز مل جائے، آج ہم ساری چیزیں دینے کو تیار ہیں کیونکہ مشکل میں ہیں. دہائیوں میں نہیں سوچتے. یا اگر مجھے آج جس طرح مشکل ہے کہ انرجی سیکٹر یا کوئی بھی سیکٹر مشکل میں ہے تو اس وقت میں کہتا ہوں بس فائر سیل کر دیں. تو دونوں چیزیں غلط ہیں. امپیکٹ کیا ہوا یہ جو ٹیرف ری نیگوشیٹ کرائے گئے اس سے انڈسٹری میں ایک تو اندرون ملک جو انہوں نے لگائے ان کے لیے کیا پیغام ہے جو اس کو آبزرو کریں باہر بیٹھ کے، یا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کیا سوچا ہوگا اس نے؟ دیکھیں اس کا اعتماد بڑھ گیا کیا؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ ماضی کی یادیں ہیں، اب آگے بڑھنے کی بات ہے. ابھی کی بات ہے، یہ تو حال ہے بھائی ہمارا. This is the country where you have to be optimist and carry on. چلے ہاں زخم لگتا رہتا ہے. مطلب دیکھیں وہ میرا خیال ہے اب ہم بڑھ گئے، آگے ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے جس میں ہم ڈیمانڈ جنریشن اور اپنی اگلی انڈسٹریل پالیسی کے اوپر فوکس کریں. کیونکہ دیکھیں یہ ملک نے صرف حال میں تو نہیں جینا، مستقبل میں بھی تو پہنچنا ہے. وہ مستقبل بھی تو حال بن جائے گا نا. تو آج ہم اس مستقبل کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ آج سے 3 سے 5 سال بعد میں یہ کانورسیشن آپ کے ساتھ یا کوئی بھی بندہ آپ کے مد مقابل بیٹھ کے یا آپ بھی کسی سے کانورسیشن نہ کر رہے ہوں تو آج ہم وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں جس سے میرا مستقبل بدلے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی فیوچر نیڈز، انرجی نیڈز کو کیسے انکریج کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بارے میں آج مشکل شاید فیصلے لگیں، آج شاید لگے، لیکن اس سے ڈیمانڈ جنریشن ہو جائے. کیونکہ یہ جو آپ کے پاس پاور پلانٹ لگ گئے ہیں یہ اثاثہ ہیں، کیونکہ اس کو کیسے لائبلٹی نہیں. اچھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت سارے مشکل فیصلے کیے اور ان تمام مشکل فیصلوں میں عوام حلال ہو گئے، انڈسٹری حلال ہو گئی جس کے آپ نے ٹیرف بڑھا دی. وہ مشکل فیصلے کیا ہوں گے؟ اب کیا مزید دیکھیں میرا ذاتی جس سے مطلب ہے کہ عام آدمی کے اوپر بوجھ نہ پڑے. دیکھیں کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے، لیکن دنیا بھر میں ٹیکنیکل زبان میں بات کروں گا بیکاز اس کی ایک پولیٹیکل اور سوشل کانوٹیشن یا اس کی ایک اصلاح ہوتی ہے. دیکھیں دنیا جہان میں امریکہ جیسے، یورپ جیسے ممالک جہاں پہ بھی مختلف اسٹیٹس یا مختلف ممالک آپس میں انرجی ٹریڈ کرتے ہیں، یا آپ کسی بھی سڑک پہ دیکھ لیں تو جہاں پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں بجلی مہنگی ہوتی ہے، جہاں پہ ابنڈنٹلی اویلیبل ہوتی ہے وہاں پہ وہ سستی ہوتی ہے. مثلا پانی کی مثال لے لیں، کراچی میں پانی کی وہ قیمت نہیں ہے جو باقی ملک میں ہے. کراچی میں بہت سی چیزیں سستی بھی ہوں گی اور باقی ملک میں مہنگی بھی ہوں گی. اسی طرح اجناس کے بارے میں بھی ہے. لیکن بجلی کے بارے میں یا انرجی کے بارے میں ہماری ایک پرانی سوچ ہے ایک ہی پرائس ہو جو کراچی سے چترال تک یا خنجراب تک. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میرا نہیں خیال، کیونکہ اس کو ایک نوڈل پرائسنگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایکسیس ہے. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں بزنسز کو، گلوبل بزنسز کو، امریکہ کی مثال لے لیں، ٹیکسس میں، کیلیفورنیا میں ٹیکسز بڑھ گئے بہت سے اور انرجی پرائسز بڑھ گئیں، بہت سے بزنسز وہاں سے اٹھ کے ڈیٹا سینٹر سے وہ ٹیکسس آ گئے، وہ باقی مطلب اسٹیٹس میں جانے شروع ہو گئے. آپ دیکھیں گے بہت سے بزنسز اپنے آپ کو ٹیکس ایفیشینٹ جورسڈکشن میں موو کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا ملکوں کے درمیان میں بھی کرتے ہیں. آپ نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہوگا جہاں ایک زمانے میں انڈسٹریز لگی ہوئی تھیں، اسٹیل اور ہیوی انڈسٹریز لگی ہوئی تھیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر کیونکہ وہ بزنسز ختم ہو گئے، جس طرح اسٹیل انڈسٹری کی وجہ سے رسٹ بیلٹ کہا جاتا ہے، تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اس کی ایفرٹ کی کہ اب ہم اس کو کیسے اکانومی کو ریوائیو کریں، کیونکہ لوگ تو وہاں رہتے ہیں نا. ڈیٹرائٹ ہو گیا، پٹسبرگ ہو گیا، اوہایو ہو گیا، اسی طرح امریکہ، انگلینڈ میں سلاؤ ہو گیا، جرمنی میں اب کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ ایک زمانے میں انڈسٹری تھی اب نہیں رہی، فارمر رشین اسٹیٹس ہیں وہاں پہ نہیں رہی. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں اس کو اکنامکلی کیسے ریوائیو کروں، کیونکہ ساری انڈسٹری چائنا، کمبوڈیا، ویتنام موو ہو گئی ہے، تو اس کو کیسے ریوائیو کیا جائے. تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اسی طرح سوچنا ہے کہ آج ہماری کچھ انڈسٹریز شاید کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، وہ مستقبل کی کون سی انڈسٹریز ہو سکتی ہیں جس میں ہم آج انسینٹیو دیں تاکہ وہ 3 سے 5 سالوں میں، اور ان کے ساتھ ایک، جیسے ہم نے کہا، وہ ماضی کی غلطیاں نہ کریں. ایک ایسا سلائیڈنگ اسکیل، ایک ایسا معاہدہ ہو جو ہر وقت اس وقت کے مطابق ہو. یہ نہ ہو کہ ہم نے 20 سال پہلے ایک ایسا معاہدہ کیا تھا کیونکہ ہم کمٹ کر چکے ہیں، تو اب دنیا بدل گئی، ٹیکنالوجی بدل گئی، لیکن وی ہیو ٹو آنر اٹ. دیٹ از آلسو ناٹ دا نارم ناؤ. آپ کو پتہ ہے اس بات کا. آپ نے بڑا وہ کہا کہ جی حالت جنگ میں جب بھی فیصلے کریں گے تو مجبوری کے فیصلے ہوں گے وہ، اور دوسرا ظاہر ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج بھی حاصل. میں آپ کو اس کی اچھی مثال بتاتا ہوں، رمضان آنے والا ہے. اگر آپ بھوکے پیٹ شاپنگ کرنے جائیں تو آپ وہ چیزیں خریدتے ہیں جو آپ کو چاہیے بھی نہیں ہوتی. آپ کا دل کرتا ہے کہ میں کبھی کھاؤں گا،
لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اور اس کا بل آتا ہے کریڈٹ کارڈ کا، آپ کہتے ہیں یہ تو میں پتہ نہیں میں نے کیا سوچ کے خریدی. یہ ایک عام آدمی جب بھی آپ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، مل رہی ہیں نا، یو ہیو ٹو پے لیٹر، بائی ناؤ پے لیٹر، کریڈٹ کارڈ پہ. اچھا اب یہ جو آپ نے کہا کہ جی اصلاحات ہو رہی ہیں لیکن سست روی سے ہو رہی ہیں، تو کیا سمت آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے صحیح پکڑ لی ہے؟ جی لیکن میرا خیال ہے بہت ابھی بھی اس میں جو ریفارم کے معاملات ہیں، میں تو اس سے اتنا پریوی نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آف انرجی 18-20 سال ہو گئے، کچھ اساتذہ سے کچھ باقی پڑھ کے، میرا خیال ہے بہت مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر اس سیکٹر کو ریفارم کرنا ہے تو بہت سے مشکل فیصلے کرنے کیا وہ مشکل فیصلے کیا ہوں گے؟ دیکھیں کنٹرول سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی. کنٹرول آپ کو دیکھیں نا، آپ ڈیلی بیسس پہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، آپ کسی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بالکل اس کو کسی سے تو وہ فیصلہ مطلب آپ موو کریں گے، اس کو ایک اسٹرکچر کریں گے تو کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ اسٹرکچر اس لیے ورک نہیں کرے گا. وہی بہت سی باتیں جو میرے سننے میں آتی ہیں وہ ماضی سے منسلک ری اسٹرکچر کرنا ہے آپ کو پورا. جی اس میں بہت سے تو اس میں بہت سی چیزوں میں ہم لوگ ناقد بن کے کہتے ہیں جی تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا نہیں جی ہماری ریگولیٹری کیپیبلٹی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت منافع لے گا، ایک پبلک گڈ تو ہے نا جو آپ سرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ہیلتھ جیسی اور ایجوکیشن جیسے نظام میں ہر بندے نے دیکھا کہ میرا بچہ، آپ کا بچہ، بہت سوں کا دہائیوں سے پبلک سیکٹر سے نہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں بہت سی اچھے ادارے بھی بن گئے. تو میرا خیال ہے شاید ہمیں اس بات کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پبلک پرائیویٹ کچھ چیزیں پبلک میں ہوں گی، کچھ پرائیویٹ میں ہوں گی. اچھا اب یہ جو بڑا زور دے رہے ہیں محمد علی صاحب جب سے آئے ہیں کہ جی پی آئی اے کب ہو گیا پرائیویٹائزیشن، اس میں تو خیر آپ بھی ماشاء اللہ شریک تھے، ہب پاور بھی موجود تھی. وہ جی بالکل. یہ ایک الگ سوال ہے کہ کیوں تھی، کیا وجہ کیا تھی؟ کیونکہ دیکھیں ہمارا اور کچھ بڑے بزنسز کا آپ کی ایکسپرٹیز تو نہیں ہے نا اس کی. جی لیکن یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پیشنٹ کیپٹل کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بزنس مین جب دیکھتا ہے کہ جی اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی اپرچونٹی ہے، ایک چیلنج ہے، بالکل ہے. جو ہمارے دوسرا گروپ تھا ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی پرائز دی، اور واقعی انہوں نے سوچا کہ کچھ صرف منافع کے لیے نہیں، کچھ ملک کے لیے بھی کرنے کی، تو اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا، ایک اگر میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں یا کوئی بھی کر دے تو اس ملک کے لیے تو خدمت ہوگی، اور ظاہری بات ہے اس میں منافع بھی بنے گا. ظاہری بات ہے ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ منافع کی اپرچونٹی ہے تو دونوں گروپس کو سمجھ آئے. اب یہاں پر وہ محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسکوز کی باری آئے گی، جو جنریشن وہ ہے پلانٹس ان کی آئے گی. کیا امید ہے آپ کو کہ انرجی سیکٹر پرائیویٹائزیشن کس پیس پہ ہو سکتی ہے؟ لیکن جو اسٹرکچر وہ ابھی پرپوز کر رہے ہیں کہ ہم ایک کنسیشن ماڈل پہ جائیں گے، وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کوئی کنٹرول نہیں کرتے کہ آپ کو بجلی کس بہاؤ کوئی بیچے گا. آپ بیسکلی اگر میں اس کی آسان زبان میں، تو آپ ایک کوریئر سروس ہیں، آپ کو ایک لفافہ پکڑا دیا جائے گا جو کہ بجلی کا الیکٹران ہوگا، آپ نے اس الیکٹران کی ترسیل کرنی ہے، اور اس کے اوپر جو بجلی کا بل جو ہے، جو الیکٹران کی کاسٹ ہے، وہ تو آپ کو سرکار کے سی پی پی اے کو دینی ہے، اور آپ کو صرف اثاثے دے دیے جائیں گے مینج کرنے کے لیے، اور کہا جائے گا کہ آپ کی ایک سروس فی ہے، اس ایمبٹ میں آپ کو یہ سروس فی دے دی جائے گی کہ آپ نے 1 ملین الیکٹران اگر ڈیلیور کیے، اس کی کاسٹ لیٹ سے جو آپ کو ملے پیچھے سے وہ 20 روپے یونٹ ہے، تو آپ کو 21 روپے ملیں گے، اور 1 روپیہ جو ہے وہ آپ کا تمام تر ڈسٹریبیوشن سسٹم کو مینیج کرنے کا. کنسیشن ماڈل کو آپ ایک ہمیں سطر میں سمجھائیے، کیا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی اونرشپ جو ہے اس ساری چیزوں کی، اس فیکٹری کی یا اس پولز کی اور وائرز کی، وہ گورنمنٹ کے پاس ہوگی. آپ کو صرف اس کی مینٹیننس کرنے کے پیسے دیے جائیں گے، اور آپ کو اس کی ترسیل کی ایک فیس دے دی جائے گی. اچھا بس. اچھا، اور پھر یہ جو چیلنجز تھے اس پہ کچھ کام ہوا کہ تھیفٹ لائن لاسز ہماری ہیں، بڑا نہیں، اس میں آپ کو کم کرنا ہے نا، وہ آپ جو جن کو دیں گے وہ کم کریں گے، اور ان کے اس کے پی آئی میں شامل ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید ورکیبل ان پاکستانی انوائرمنٹ شاید نہیں ہوگا، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پورا سسٹم، جیسے آپ نے کہا کہ یہ گردشی قرضے، یہ چیزیں، باقی دیکھیں ترسیل کا نظام اوور آل نظام کا حصہ ہے نا. آپ کو گھر میں جو بجلی آتی ہے اس سے پہلے پیچھے سرکار نے پاور پلانٹس ہیں، این ٹی ڈی سی، این جی سی ہے، اس کے بعد اس کے تمام تر اسٹرکچر ہے، اس کے بعد آپ کے گھر تک وہ الیکٹران پہنچتا ہے نا. تو آپ ایک ادارہ تو پرائیویٹائز کر دیں گے جو کہ کسٹمر فیسنگ ہے، پولز اینڈ وائرز ان دا سٹیز، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی ریفارم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی بھی تو ایشورنسز ہوں گی نا. بیکاز اگر جب تک یہ ادارہ ریفارم نہیں ہوگا، لائکلیہڈ ہے کہ وہ کنسیشن ماڈل والی جو اینٹیٹیز ہیں وہ شاید وہ پرفارم نہیں کر سکیں گی. مثلا میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاتا ہوں. جی،
آپ کراچی رہتے ہیں, میں بھی کراچی رہتا ہوں, میں پلا بڑا تو لاہور میں. پاکستان میں ٹیکس ہر ایک کلیکشن کی پرسنٹیج ہے, میرا خیال ہے جو پرسنٹیج کراچی میں ہوگی وہی لاہور میں ہوگی, وہی فیصل آباد میں ہوگی, وہی گجرانوالہ میں ہوگی. تو وہ ڈیٹا ایک پریزنٹ کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ریکوری ریشو, کہ جتنے میں نے یونٹس بل کیے اور اس کی جو ریکوری کی وہ 100% ہے فیصل آباد اور گجرانوالہ. اچھا, لیکن ٹیکس کی تو کلیکشن ایسی نہیں ہے. یہ ماننے میں آتی ہے بات, آپ نے 100 یونٹ بیچے اور 100 یونٹ کی کلیکشن کر لی آپ نے. یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں 100 افراد سے کی. میں نے انہیں کہا یار یہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں, تو ایک مسکراہٹ بس. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کا جب نوٹس جاتا ہے, جو کہ سب سے زیادہ افیکٹو ادارہ ہے اس ملک میں, ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے, ہر بندہ اس سے ڈرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. کراچی, فیصل آباد, لاہور, ملتان, کیا اس پہ راز کیا ہے بس اتنا ہی کہوں گا. مطلب بہت اچھے ہیں, وہ بل پورا دیتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے, بجلی کا بل پورا دیتے ہیں, چیریٹی بھی بہت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ڈاکیومنٹڈ میں 100% ریکوری ریشو ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اس ملک کا حصہ ہے. صحیح. اچھا چلے اب یہ بتائیے کہ ہپکو کیا کر رہے ہیں, ہپکو میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ دیکھیں ہپکو نے اپنے آپ کو پچھلے 2 سال پہلے ڈائیورسیفائی کیا تھا. ہم نے BYD کے ساتھ اشتراک میں گاڑیاں لانچ کی. میگا موٹرز کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس میں میگا کنگلومریٹ اور ہم ہیں. اس کا پلانٹ لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سال کے دوسرے حصے میں وہ پلانٹ آ جائے گا. ہم گاڑیاں پروڈکشن میں لے آئیں گے. اس سے اور بھی PHEVs, EVs, نیو انرجی وہیکلز جس کو کہتے ہیں, اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر کیٹیگری میں کوشش کریں گے کہ گاڑی ہو. وہ تو ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک ادارہ ہیں جو کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے آئے ہیں, سال سے کر رہے ہیں. 1980 کی دہائی سے اس ملک میں آیا اور اب ایک لوکل اونرشپ میں ہے. تو ہم انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس دیکھتے ہیں. ہم نے کچھ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں اس ملک کی ضرورت ہے. اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے کچھ مسائل ہیں, لیکن ہم نے تو 18-19 سال میں کئی پروجیکٹس, تھرکول بھی ایسے لگتا تھا کہ شاید کبھی نہیں ہوگا. پائپ ڈریم کے نام سے لوگ پائپ ڈریم کے نام سے آرٹیکل لکھا جاتے تھے, بہت مستند, مطلب نیوز پیپرز میں یہ ایسے آرٹیکلز آئے, لیکن آج وہ حقیقت ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ if you are in a long run and you have good intentions and there are economic fundamentals, تو آج کل ہم ایک سمیلٹر پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا میں ایلومینیم کی ضرورت بڑھ جائے گی. کاپر ہم نکال رہے ہیں, ہم گولڈ نکال رہے ہیں, ان کو سمیلٹ کرنا ہے, کیونکہ دنیا اس سے پہلے انڈونیشیا ہو گیا, چلے ہو گیا, کانگو ہو گیا, گنی ہو گیا, وہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف را مٹیریل نہ لے جائیں. پہلے فیز میں آپ لے جانے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں بالکل انڈسٹری نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں بھائی آپ بجائے اس کو کلو کے حساب سے, آپ اس کو منوں کے حساب سے لے کے جا رہے ہیں, اس کو کلو کے حساب سے پروسیس کر کے لے جائیں تاکہ میرا بھی کوئی بندہ کسی کے لیے ذریعہ معاش کریٹ ہو, اس کی پروسیسنگ ہو. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ آج تو ہم ریکوڈیک, بیرک اور وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی لوگ اس میں بہت زیادہ شریک ہیں. ہم بھی ایک کاپر مائن پہ کام کر رہے ہیں. ابھی تو آپ اس کو ایز اے کانسنٹریٹ بھیج دیں, لیکن آگے جا کے آپ کوشش کریں کہ اس کی پروسیسنگ کریں تاکہ اس سے جو ہے پاکستان میں ایک پروسیس, اور وہ انرجی انٹینسو ضرورت ہوتی ہے وہ ان پروسیسز کو چلانے کے لیے. اور آپ کا وافر انرجی ہے, ساؤتھ میں ہے, آپ ہب جیسی جگہ پہ لگائیں. آپ بہت سے ڈیٹا سینٹرز لگانا چاہتے تھے, آپ کرپٹو کی باتیں کرنا چاہتے تھے, آپ ہیوی انڈسٹری میں فوکس کریں, بیکاز کب تک آپ لو اکنامک ویلیو والے انڈسٹری میں رہیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ تو تاریخ ہے, امریکہ نے پہلے اسٹیل ملز لگائیں, پھر ایلومینیم سمیلٹرز لگائے, چین نے پہلے بالکل بیسک کام کیے, پھر انہوں نے اسٹیل ملیں لگائیں, ایلومینیم سمیلٹرز لگائے, کیمیکل پلانٹس لگائے. آج وہ AI EVs بنانا چاہتے ہیں, اسپیس کرافٹ بنانا چاہتے ہیں, جہاز بنانا چاہتے ہیں, سائبر وارفیئر میں سائبر کے راکٹس بنانا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال, انہوں نے کچھ چیزوں سے وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. کچھ وہ کمبوڈیا لے گئے, کچھ ویتنام لے گئے, ملیشیا لے گئے, پاکستان میں بھی کچھ ان کا پلان تھا CPEC 2 کے, اور دوسرے ممالک بھی ایسے کرتے ہیں. یورپ نے اپنی مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی جو وافر تھی کچھ چیزوں میں چائنا سے بنوانی شروع کر دی. GE کی ٹربائن چائنا میں بنتی تھی, سیمنز کی ٹربائن چائنا میں بنتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ موقع ہمارے لیے آج میسر ہے, کیونکہ چائنا اب نہیں چاہتا کہ وہ لو ویلیو پروڈکٹس میں کام کرے, کیونکہ وہ اگر ان کو اکنامک مائٹ اتنا بڑا ہو گیا. میرا خیال ہے ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. مثلاً یہ صرف ایک انڈسٹری کی مثال بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو 3 لاکھ ٹن کا سمیلٹر جو ہے وہ 450 میگا واٹ نان سٹاپ 350 دن تک اگر وہ استعمال کرتا ہے 24 گھنٹے, آپ کو ایسی اگر کاپر سمیلٹر ہے تو وہ 150 میگا واٹ استعمال کرتا ہے. ڈیمانڈ آپ کریٹ کریں
تو ایسی انڈسٹری ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, اور پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے, ایکسپورٹ ہے, اور فیوچر میں یہ جو ساری اے آئی اور سب کچھ ہے اس میں ایلومینیم, کاپر, گولڈ, یہ تو سب لوگ بات کر رہے ہیں نا, اس کا استعمال بڑھے گا تو ہم لیپ فراگ بھی تو کر سکتے ہیں, ہماری بھی تو قسمت جاگے گی ہم ان چیزوں کو, کیونکہ پاکستان میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں سے ہمیں انڈاؤ کیا ہے, کاپر سے, کول سے, میٹل سے, پریشس میٹل سے, ریئر ارتھ سے, اس کو ایک, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگلے 3 سے 5 سال, آج تو ہم پہلے فیز میں, بالکل ٹھیک ہے, یہی ہونا چاہیے, اس پہ فوکس ہونا چاہیے, انیبل اٹ. اچھا, جاتے جاتے, کیونکہ ہم آخری میرا آپ سے سوال کہ بہت سارے جو پاکستانی ہیں, نوجوان ہیں, خصوصاً پڑھے لکھے, وہ بڑے آپ مایوس ہیں آج کل, اور ان کو نظر نہیں آ رہا اپنا مستقبل, پاکستان کی انڈسٹری میں نظر نہیں آ رہا, کارپوریٹ میں نظر نہیں آ رہا. سنا ہے کہ جی بزنسز پاکستان سے منتقل ہو رہے ہیں, تو ہے کیا, سچائی کیا ہے, اور پاکستان پہ ایز اے انویسٹر کیوں بیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ دیر از اونلی, ہم ہر دفعہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اب ہم نے مشکل دیکھ بھی تو لی, مے بی اپ از دی اونلی وے فارورڈ ناؤ. اگر آپ نہیں سوچیں گے, آپ سولوشن, اگر آپ کسی بھی کنویں میں بھی ہوں گے تو وہ آپ سٹوری سنتے ہیں, وہ چلین مائن میں 20 دن 22 دن آپ نے سٹوری سنی ہوگی. یو اونلی ہیو ٹو ہیو اے بلیف دیٹ دس یو ول ٹرن دا کارنر, اینڈ دیٹس دا بلیف دیٹ ول کیپ یو گوئنگ. دیکھیں, میں اس سے بالکل اختلاف نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, ڈیٹا بھی آ گیا, میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی, ٹیکسز بہت زیادہ تھے, اس کو اگر سعودیہ میں, دبئی میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں نوکری ملے گی تو دیکھیں, اگر آپ بھی آج سے 25-30 سال پہلے آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہو تو آپ بھی وہ لیں گے نا, مطلب ایز اے ریشنل ڈیسیجن میکر, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہی چین جس کے لوگ اس کو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے, آج لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. تائیوان, ملیشیا, انڈیا, مطلب یہ لوگ واپس آئے نا اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ 3 سے 5 سال بعد یہی نوجوان ایک ایکسپیرینسڈ پروفیشنل کے طور پہ واپس بھی آ سکتا ہے. تو آج ہمیں اس بات پہ سوچنا ہے کہ میں ان کو 3 سے 5 سال میں اتنی دیر وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, ماشاءاللہ دے آر ہیلپنگ اس اسٹرگل تھرو دس ٹائم ایز ویل, بڑی اچھی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کر دیا تو ہمیں لوگ چاہیے ہوں گے, اور بہت سے لوگ واپس آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, لٹرلی میں یونیورسٹی میں بھی پڑھا, بہت اچھی اچھی پوزیشنوں پہ ہیں لوگ, لیکن اپنا ملک ہی ہوتا ہے. یو آر نو بڈی ان دا فارن لینڈ, بٹ یو آر سم بڈی سم ویئر ان پاکستان, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی بلڈ دا کیپیسٹی ٹو absorb them and encourage them to come back. I tell you, آپ اپرچونٹی تو کریٹ کریں. میں نے 2015 میں لوگوں کو دیکھا ہے واپس آتے ہوئے, انرجی سیکٹر اتنا فلرشنگ تھا, باقی چیزیں چھوڑیں, اس کے لیے آپ کو ہر بندہ پاکستان ریٹرن نظر آتا تھا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے 90s میں دیکھا ہے آپ نے. تو دیر ول پیپل کم. آئی ٹی بوم کر رہا ہے, آئی ٹی میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہاں آ کے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ 10 سال میں اس بڑی کمپنی میں تھا, فارچون 50 میں, 15 سال اس میں تھا. بہت سے آئی ٹی میں آپ کو لوگ ملیں گے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, کیونکہ 15 سال 20 سال بعد یہاں آ کے اگر ہم نے انڈسٹریل سیکٹر کو ریوائیو کیا تو آپ دیکھیں گے یہی وہ لوگ پاکستان واپس آئیں گے. لیکن وہ اس چیز پہ ہے آج ہم کیا فیصلے کرتے ہیں. کامران صاحب بہت بہت شکریہ. اور کامران صاحب کی میں کہوں گا پنچ لائن بہت اچھی ہے کہ اپنا ملک تو اپنا ہی ہوتا ہے, اور جو لوگ گئے ہیں وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.